اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورۃ حامیم السجدہ، یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، یہ قرآن بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تم فرماؤ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، اور تم اس کے لیے شرک ٹھہراتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کیں۔ یہ سب 4 دنوں میں ہوا۔ سوال کرنے والوں کے لیے درست جواب ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمان دھواں تھا، تو اللہ نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کی ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے، تو اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور حفاظت کے لیے یہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب علم والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی، جب ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی، تو انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا۔ اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے پہلوؤں کو روکا جائے گا حتیٰ کہ بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب وہ سب آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ آگ پر صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے اللہ راضی ہے۔ اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، تو ان ساتھیوں نے کافروں کی نظر میں ان کے اگلے اور ان کے پچھلے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اور ان پر بات ثابت ہو چکی ہے
یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور کافروں نے کہا، اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور بے شک ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمن کا بدلہ آگ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کافر جہنم میں جا کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے والوں میں سے ہو جائیں۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اگر یہ تکبر کریں تو جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا ان کے لیے خرابی ہے، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ اے حبیب، آپ کو وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی، بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کر دیتے تو کفار ضرور کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ واضح کی گئیں۔ یہ کتاب اجمی ہے اور نبی عربی ہے، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا انہیں دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ ضرور قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، تو کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں، اور جن کو وہ پہلے پوچھتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید، بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا یہ تو میرا حق ہے،
اور میرے گمان میں قیامت نہ ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی بھلائی ہی ہے۔ تو ضرور ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے اور ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو پھر تم اس کے منکر بنو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد و مخالفت میں ہے۔ ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہیں، خبردار وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔